السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، تحریک انصاف 2013 کے نسبت زیادہ تجربہ کار نظر آ رہی ہے۔ صحیح یا غلط، تجربے کا تقاضا یہی ہے۔ سیاسی نمبر گیم میں آگے آنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت میں زیادہ سے زیادہ ایسے چہرے ہونے چاہیے جو الیکشن والے دن ووٹ اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ تحریک انصاف میں موجود منتخب ہونے کا گر جاننے والے یا دوسرے لفظوں میں الیکٹیبلز گروپ میں ایک اور اضافہ ہوا ہے۔ غلام مصطفیٰ کھر نے باضابطہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مصطفیٰ کھر صاحب کو اس دور میں شیر پنجاب کا لقب ملا تھا جب مسلم لیگ نون کا کوئی وجود بھی نہ تھا، مگر کیا اب تحریک انصاف شیر پنجاب سے شہر کا شکار کر سکے گی؟ اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا شیر پنجاب آخر تحریک انصاف کی کچھار میں ہی کیوں آیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ مصطفیٰ کھر صاحب موجود ہیں، آئیے چند مشکل سوالات ان سے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کھر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے the million dollar question کھر صاحب، why پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میری سوچ کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ایک جماعت ہے کہ جو جمہوریت کے خلاف، جمہوریت کے حق میں سٹرگل بھی کر رہی ہے، اور میاں نواز شریف کا آج سے نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے سے، بلکہ سالہ سال گزر گئے کہ میدان خالی نہیں چھوڑا اور اپوزیشن کا رول صحیح معنی میں ادا کیا ہے اس وقت کہ جب اس ملک میں اپوزیشن رہی نہیں تھی، یا میاں صاحبان کی اپوزیشن کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی، آپ الیکشن میں یا کسی قسم کا بھی جب کوئی ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کم از کم اس میں 4 ایسے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحبان کی اور ان کی حکومت اور ان کی پالیسی کے خلاف ہیں، کوئی ایک آدھ حصہ جو ہے ان کے حق میں ہوگا، اور اس میں بھی وہ لوگ جو ڈائریکٹلی بینیفٹ کر رہے ہیں۔ سو جو شخص یا جو لیڈر بغیر طمع کے اور اتنی لمبی سٹرگل کر سکتا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے، اس کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں ثواب کا کام ہے اور ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مصطفیٰ کھر صاحب، 9 ستمبر 2013 اس وقت آپ سے گفتگو کی گئی تھی ایک پروگرام کے اندر، اور اس وقت کچھ ایسے ہی سوال آپ سے کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ پہلے آپ وہ سنیے، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ جی جی۔ عمران خان نے سیاست میں ٹیک آف بہت اچھا کیا ہے۔ عمران خان کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوگا اگر وہ اس وقت جو ان کے پاس حکومت ہے، اور وہ ہے پختونخوا جو پرانا فرنٹیئر تھا، اگر اس کو وہ صحیح چلا سکے تو پھر فیوچر کا پرائم منسٹر عمران خان ہوگا۔ اگر اس میں ناکام ہوئے تو پھر ان کی سیاست میں۔ مصطفیٰ کھر صاحب، یہ 2013 کی گفتگو تھی، آپ نے کہا تھا کہ پختونخوا کی حکومت اچھے طریقے سے اگر وہ چلائیں گے، اگر ایسا ہو گیا۔ میں I stand by each and every word جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل میں نے یہی کہا تھا اور یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان پہلے ایڈمنسٹریشن میں نہیں رہا تھا، پہلے دفعہ ان کو ایک صوبہ ملا ہے، اور اس کے متعلق جو میری رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں حالات بہت بہتر ہیں۔ اس حد تک جو آدمی ویژنری ہوتا ہے یہ کر سکتا ہے کہ 80,000 تو انہوں نے وہاں سے درخت لگوا دیا ہے کہ اس ملک میں جو ہے مقصد ہے اس صوبے میں درختوں، کیونکہ درختوں کی وجہ سے ویدر چینج ہوتے ہیں، بارشیں وغیرہ، یہ وہ، اور باقی بھی آج جو پہلے جس قسم کے حالات تھے اس سے بہت بہتر ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے عمران خان نے، اور دوسری اپوزیشن کا رول بھی انہوں نے ہمت سے اور سینسبلی ادا کیا ہے، اور پاکستان اس کے ورکرز کو بھی اپنے ساتھ لے کے جو چیزیں انہوں نے اچیو کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا میرا فرض تھا۔ اور باقی بھی میں تمام اپنے لوگوں کو، دوستوں کو، بلکہ محب وطن پاکستانیوں کہوں گا کہ کم از کم اس وقت میدان میں کوئی اور شخص ہے نہیں کہ جس کا ساتھ دیا جائے۔ آپ کے پاس 2 پارٹیاں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا نون لیگ۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 4 دفعہ وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، ملک کو کنگال کر کے تو اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور تمام دولت لوٹ کے ملک سے باہر رکھی ہے۔ تو عمران خان نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور اس کو آپ موقع دیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے، اور مجھے جو یقین ہے کہ وہ ہوں گے، تو ملک اور قوم کی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ملک۔ لیکن اس ساری بات میں if I don't ask this question تو زیادتی ہوگی۔
وائی ناٹ پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی آپ کے ڈی این اے کے اندر تھی، پیپلز پارٹی کی بدولت آج آپ گورنر بنے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے آپ کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا. وائی ناٹ پیپلز پارٹی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن وہی جیالہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہا، آگے محترمہ کے ساتھ بھی رہا، تو وائی ناٹ ود بلاول بھٹو زرداری؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. اگر حالات اس قسم کے ہوتے تو شاید میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوتا. پیپلز پارٹی کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. وہاں حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں کی جو نئی لیڈرشپ بے نظیر صاحبہ نے اور بعد میں آصف علی زرداری نے خاص طور پہ پیدا کی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں. اور ان کو پیپلز پارٹی کے جتنے پرانے ورکرز یا جتنے لیڈرز ہیں ان کو تو وہ برداشت ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کلچر ہی اور تھا. وہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت تھی، غریبوں کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، واسطہ تھا، اور اس کے بعد آنیسٹی تھی، انٹیگریٹی تھی، اور وہ رات دن اس کے لیے کام کرتے تھے. اب سچی بات یہ ہے کہ جہاں تک بلاول بھٹو ہے، مجھے ان کے لیے عزت بھی ہے، اور ان کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے اور ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے میرا رشتہ بھی ہے، اور ایز اے میٹر فیکٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پیارے لگتے ہیں وہ. لیکن ان کا رول نہیں ہے اس وقت. رول صرف ایک آدمی کا ہے جو میں سمجھتا ہوں، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے اس سے، آصف علی زرداری صاحب سے. اس نے جو اس ملک کی باغ ڈور 5 سال اس کے ہاتھ میں رہی ہے، وہ آپ سوچ لیں یا قوم سے پوچھ لیں کہ کتنی ان نے ملک اور قوم کی بہتری کی ہے. اچھا، میں یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، میں اس میں پروگرام میں آگے چل کے مزید تھوڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن کمنگ بیک ٹو یور جوائننگ پاکستان تحریک انصاف، 27 جون 2015 اس دن بھی آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے حوالے سے. اس وقت کی بات ہے، اس وقت آپ نے کیا جواب دیا تھا، سنیے گا ذرا. میں نے کوشش کی تھی عمران خان کے ساتھ جانے کی، تو عمران خان بذات خود بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے ساتھ ان کے تعلق بھی اچھا ہے. میں نہیں کہتا میرے دوست ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے عزت ہے. لیکن عمران خان کے ارد 2-4 لوگ ایسے ہیں جو میرا نام نہیں برداشت کر سکتے. اصل چیز ہے کہ میرا ابھی تک، حالانکہ میں اب اس عمر کا ہو گیا ہوں، میرا ہوا ایسا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں کھا جائے گا. یہ مصطفیٰ کھر صاحب، آپ نے فرمایا ان کے ارد گرد، عمران خان صاحب کے ارد گرد 2-4 لوگ ایسے ہیں جو میرا نام سننا برداشت نہیں کرتے. سر، وہ 2-4 لوگ ابھی بھی موجود ہیں یا وہ پارٹی سے نکل گئے ہیں تب آپ کی انٹری ہوئی ہے پارٹی میں؟ میری بات تو سن لیجئے. بات یہ ہے کہ everything what I have said, I am one of those leaders کہ جو بات آج سے میں نے 20 سال کی ہے وہ بھی میں اون کرتا ہوں. میں میاں صاحب کی طرح یا دوسرے لیڈر کی طرح نہیں جی اس وقت یہ تھا وہ تھا، میں نے کہا تھا نہیں، میں نے کہا تھا and I stand by each and every word what I said. واقعی میں نے کوشش کی تھی، میری مخالفت ہوئی تھی، اور اس مخالفت میں عمران خان کو جوائن نہیں کر سکا تھا. کس نے کی تھی سر مخالفت؟ جی مخالفت مجھے نہیں پتا یار، میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جس نے بھی کی تھی میری انٹری نہیں تھی. اب اس کے بعد میاں صاحب بھی وقت میں سے حالات سے گزر آئے، ان کو تجربہ بھی زیادہ ہو گئے، اور میاں صاحب کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو سیاست سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور جو سیاست کے لیے یا عمران خان کے لیے کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. میرا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا اور اب بھی ہے. ان لوگوں نے بات کی. میں تو عمران خان سے اس وقت کے بعد ملا، آج سے 3 دن پہلے ہوں. I was very impressed. انہوں نے میری بہت عزت کی، اور میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں عمران خان کو پرائم منسٹر کی کرسی نہیں. میرا کھر صاحب، the question still remains over there. کیا وہ 2-4 لوگ جو آپ کو نہیں پسند کرتے تھے پارٹی کے اندر آنے میں، وہ ابھی بھی موجود ہیں پارٹی میں؟ وہ اس وقت شاید 2-4 تھے، اب 1-2 ہیں. لیکن بات سنو، ان کو بھی میں یہی پیغام بھیجتا ہوں، ان کو مجھ سے خواہ خطرہ تھا. میں ان کے دیکھیں، میں سیاست جانتا ہوں، سیاست سمجھتا ہوں، اور ذوالفقار علی بھٹو سے میں نے سیاست سیکھی ہے. جو شخص اپنے دل میں بغض رکھے اور اپنے دل میں نفرت رکھے کسی کا کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا، وہ سیاستدان ہے ہی نہیں، نہ سیاست کر سکتا ہے. سیاست تو یہی ہے کہ ہر کے لیے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے، دل بھی کھلا ہونا چاہیے. اچھا، یہ کھر صاحب، اسی میں آپ نے کہا کہ میرا ایک رتبہ ایسا ہے، میرا ایک سٹیچر ایسا ہو چکا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں کھا جائے گا، ہماری پوزیشن لے لے گا. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ آئے ہیں تو کیا ڈیل ہوئی ہے؟ آپ کو کیا عہدہ ملے گا؟ آپ کا کیا رتبہ ہوگا پارٹی کے اندر؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آپ حصہ ہوں گے؟ کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ خدا اور خدا کا رسول جانتا ہے کہ میری جب ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ خاکوانی صاحب تھے،
اور چیف منسٹر KP کے تھے اور جہانگیر خان صاحب تھے، ایک اور ہمارا دوست ہے انگلینڈ کا مانی صاحب، وہ تھے، اور میں نے آپ ایشورنس دی اور کہا عمران خان کو کہ عمران خان میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں اور انکنڈیشنل آ رہا ہوں، میری نہ کوئی کنڈیشن ہے، نہ کسی عہدے کی، نہ کسی چیز کی، آپ دیکھ لینا، اگر میں کسی قابل ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی کسی جگہ پہ مدد کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا، لیکن کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا۔ یار دیکھو، خدا نے مجھے 24 سال کی عمر میں MNA بنایا، 34 سال کی عمر میں گورنر بنایا، 36 سال کی عمر میں چیف منسٹر بنایا، اس کے بعد پھر میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور بنا، تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں آفیسرز کے پیچھے پاگل ہوا ہوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، مصطفیٰ کھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چند اور اہم سوالات ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ شیر پنجاب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں مصطفیٰ کھر صاحب، اچھا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے آپ کے پرانے آپ کے یہ 2 انٹرویوز میں نے چلائے تھے تو آپ نے کہا کہ میں آج بھی اپنی اسی بات کے اوپر قائم ہوں جو میں نے کہا تھا۔ ایک دفعہ ویسے ہی رسمن میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، آپ ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ نے 20 سال پہلے بھی اگر کچھ کہا ہے تو یو اسٹک ود اٹ؟ جی یو اسٹک ود اٹ، ٹھیک ہے۔ ستمبر 2007 میں وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی ہو رہی تھی پاکستان، آپ ان کے ساتھ جہاز کے اندر بیٹھ کے تشریف لے کر آئے تھے، اس وقت ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا، سنیے گا ذرا۔ اور ان کے لیڈرشپ کا گراف کو بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ میاں صاحب کو زیادہ دیر دنیا کی کوئی طاقت رکھ نہیں سکتی، اور ہم سب میاں صاحب کی فیملی اور ہم سب مل کے آخری قطرہ خون کا بہا دیں گے۔ ہم سب مل کر میاں صاحب کے لیے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، یہ آپ کی لائلٹی تھی شریف فیملی کے ساتھ، یہ آپ کی لائلٹی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک ہی جہاز میں بیٹھ کر آپ تشریف لائے، لیکن اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اب آپ جواب سنیں گے یا بھاشن دیں گے مجھے؟ میں نے جواب پلیز جواب دیجیے۔ بات یہ ہے، میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، اور اس وقت بھی جو میں نے کہا تھا I stand by each and every word what I said۔ اس وقت نواز شریف جمہوریت کا چیمپئن بن کے آ رہا تھا، اور اس وقت نواز شریف مشرف کی آفر کو ریجیکٹ کر کے آ رہا تھا جو اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا، جس میں میری لیڈر بے نظیر صاحبہ نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھا اور میں ڈکٹیٹرشپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میرا بے نظیر کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہا، اور میں نے سمجھا کہ میاں نواز شریف اب ان نے دھکے کھائے ہیں، ان کو تجربہ ہو گیا، کیونکہ میں نواز شریف سیاستدان تو نہیں تھا، ان کو تو بلا کے گھر سے بنا دیا گیا چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر۔ اس کو وہ دوسری سائڈ اس نے نہیں دیکھی تھی، میں نے کہا اب اس نے دیکھی، اس کو اب یہ پتہ چل گیا وہ شاید بہتر لیڈر ثابت ہو، لیکن میں غلط تھا وہ بالکل، بلکہ جس وقت میاں صاحب پاکستان کی سرزمین پر آئے اور وہاں وہ رہے، تیسرے دن میں میاں صاحب کو پہچان نہیں سکتا کہ وہ میاں صاحب ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ شاید ان کے کیریکٹر میں تھا، یہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری مردم شناسی کی غلطی ہو سکتی ہے، میرے جذبات اور سچائی میں کوئی فرق نہیں۔ مصطفیٰ کھر صاحب 1967 میں 1967 میں آپ نے بلاول بھٹو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی، پورے 50 سال کے بعد 2017 میں آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا کہ مردم شناسی کے اندر ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہو، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ کھر صاحب نے آج جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی غلط نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں آج کیا کہہ سکتا ہوں اس کے متعلق، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے، میری لائلٹی میں اور میری دوستی میں یا میری کمٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک میاں عمران خان صاحب کمیٹڈ ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کل کو اگر کوئی اور تبدیلی ہے تو میں نہیں جانتا۔ اب اس لیے ایک وقت وہ بھی تو آیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے میرے اختلاف ہو گئے تھے، اس کے بھی ریزنز تھے۔ اب یہاں ایک بات آپ دیکھ لیں کہ انسان کی لائلٹی اور کتے کی لائلٹی میں فرق ہوتا ہے۔ کتا صرف روٹی پہ دم ہلاتا ہے، انسان آئیڈیاز کے سامنے دم ہلاتا ہے، کہ اگر کسی شخص کے آئیڈیاز ہیں وہ آپ کو اپیل کرتے ہیں اور آپ کی سوچ کے ساتھ مطابقت ہے اور وہ سچا ہے، ہارے یا جیتے وہ اور بات ہے، لیکن اگر وہ سچا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے، اس کو چھوڑنا جو ہے
یہ کافر کا کام ہے. آپ نے لیکن example اگر جو وہ- دی ہے- میری جواب سن لیں. جی آپ پلیز پہلے میری جواب آپ سن لیں. complete کیجئے. پہلے اگر وہ آدمی اپنے باتوں سے پھر جائے اور وہ کوئی شخصی اور بن جائے تو پھر اس کا ساتھ دینا میں کہتا ہوں وہ گناہ ہے. ٹھیک. آپ نے ایک ایگزامپل دی انسان کی لائلٹی کی اور کتے کی لائلٹی کی. اینڈ پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں اٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود یو. لیکن انسان اور کتے کی لائلٹی میں ایک چیز کا ایک اور فرق بھی ہوتا ہے کہ کتا کبھی موقع پرست نہیں ہوتا, انسان موقع پرست بھی ہوتا ہے. وہ موقع کی مناسبت سے اپنی لائلٹی کو اس لیے بھی تبدیل کرتا ہے. میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتا, آپ غلط کہتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی آپ کی پارٹی یا کچھ اقتدار میں نہ ہو, اس کو چھوڑ کے اقتدار میں آئے تو وہ اور انسان ہوتے ہیں. لیکن جو شخص اقتدار میں یا ویسے کھڑا رہے اور ڈیفرنسز اور اس میں کوئی ہو جائے تو وہ اور بات ہے. آپ اس کو ایسا نہ کریں. آپ جیسا انٹلیکچوئل آدمی یہ بات نہیں پہچان سکتے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے خیر صاحب, obviously آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ کا سیاسی کریئر بہت لمبا ہے, آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ بہتر طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی حیران کن آتی ہے, وہ ٹائمنگ کی ہے. جب دھرنا ہوا آپ اس وقت آئے, آپ نے سٹیج کے اوپر پریزنس بھی اپنی شو کی, لیکن اس وقت بھی آپ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں آئے. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کو نہیں آنے دینا چاہتے تھے. مجھے کسی نے کہا نہیں. اگر اس وقت مجھے عمران خان کہتا آ جاؤ تو میں تو اسی وقت چلا جاتا. تو آپ کو ابھی عمران خان نے کہا کہ آ جاؤ؟ جی آپ کو اس بار عمران خان نے خود کہا کہ آ جاؤ؟ نہیں, مجھے خود نہیں کہا. میرے دوست تھے, ان سے میری باتیں ہوئی, ملاقات, میں ان کے میرے ذاتی دوست تھے, ان سے ملتے جلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان نے عمران خان سے بات کی. پھر جب عمران خان نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ مصطفیٰ کھر میری پارٹی میں آئے, میں ان کو ویلکم کروں گا, تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میری ملاقات کا ٹائم ان کے ساتھ سیٹ کریں, اور انہوں نے کہا میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کھر صاحب, اس وقت جب یہ دھرنے کی چونکہ بات ہو رہی ہے, ستمبر 2014 میں سٹیج کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اپنی تقریر کے دوران آپ نے چند کلمات ادا کیے تھے وہاں پر. سنیے گا, پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے. میں ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. ان کے جانے کے بعد میں اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ میں نے کہا کہ میرے قسم کی سیاست نہیں ہے, اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب شاید میں تو گزر جاؤں گا, شاید خدا کو لیڈر پیدا کرے گا جس کی وجہ سے عوام کی دکھ اور تکالیف ختم ہوگی. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے غریبوں کی دعائیں سن لی. آپ کو ایک آپ کے ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب ایک انسان, اور خدا اپنی مہربانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو محبت دیتا ہے اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں. یہ مصطفیٰ کھر صاحب آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کے دوران یہ گفتگو کی. اس کے بعد دیکھیے, میں ایک منٹ میں پہلے کوشچن سر کمپلیٹ کر لوں, پھر آپ پلیز جواب دیجیے گا. اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا 2015 میں اس دھرنے کے حوالے سے, آپ نے اس وقت اس دھرنے کے حوالے سے پھر کیا کامنٹ دیے, سنیے گا ذرا. آپ عمران خان کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. بھائی عمران خان پاک اس میں نہیں ہے, پار میں تو نہیں ہے. پار میں آئیں گے تو پتہ چلے مگر گا. باتیں تو کر رہے ہیں نا سب, کیسی کیسی باتیں ٹھیک ہے, باتیں کریں, اچھی بات ہے, لیکن یہ میں کہتا ہوں ان کی کنٹریبیوشن ہے. مار کھایا گیا صرف ایک دن. کہاں, کس چیز میں مار کھا گئے, کس چیز میں مار کھا گئے؟ دھرنے میں. کیوں دھرنا کی کیا, دھرنا کیوں برا لگا آپ کو سر؟ دھرنا بڑا زبردست. دھرنا مجھے بہت اچھا لگا, میں دھرنے میں شامل تھا, کہتے برا لگا. میں نے دیکھا آپ کو, میں تو بڑا خوش ہوا, میں نے کہ بھائی آپ مصطفیٰ صاحب پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ جلدی بھاگ لیے. میں جھوٹی باتیں نہیں کرتا, میں سچ کہتا ہوں, کیونکہ میری طاقت جو ہے سچ ہے. سچ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انفارچونیٹلی استعمال ہو گئے, وی بین یوزڈ. آپ عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وی مینس قادری تھا, آپ بھی تھے, عمران تھا, میں بھی تھا, ہم تو یوز ہو گئے. قادری بھی یوز ہو گیا کیا؟ ہو گیا. کہ قادری کہاں سے یوز ہو گیا؟ قادری نے تو یوز کیا. کس کو؟ عمران خان کو. نہیں. لیکن یہ شروع سے ہی غلط تھا, آپ کا نہیں خیال؟ کیوں جوائن کیا آپ نے جا کے؟ آپ کی بھی تھوڑی غلطی ہوئی نا اس میں. ہم تو حکومت کو گرانا چاہتے تھے. کتنی خواہش ہے آپ کی پیاری. 2015 کے اندر مصطفیٰ کھر صاحب آپ نے انٹرویو کیا تھا, ایک جگہ آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے, میں کوشچن کرتا ہوں آپ سے, میری بات تو سنو. آپ کب کیا کرتے ہو, مجھے 2 گھنٹے اپنی سناتے جاؤ گے. میں کوشچن کروں گا تو آپ جواب دیں گے نا کھر صاحب؟ کہ کتنے کوشچن کرو گے, ایک ایٹ اے ٹائم کرو. سارے کوشچن میں تو آپ کو صرف آپ کا پاس کا انٹرویو کا کلپ سنا رہا ہوں.
میں نے دیکھو میں آپ کو ایک بات جو کہتا ہوں, آپ چاہے اس سے 25 سال اور بھی تجربہ کر لینا, آج نہ مجھے پکڑ سکتے ہیں اور نہ مجھے کہیں جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں, اور ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے, میں دھرنے میں گیا تھا اور دھرنے میں بھی مجھے اس بات کا خیال تھا کہ شاید اس سے میاں نواز شریف کی حکومت چلی جائے, اور دھرنے میں عمران خان صاحب بھی تھے اور طاہر القادری صاحب بھی تھے. عمران خان صاحب کی پارٹی میں میرے لیے اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی, اور قادری صاحب کے ساتھ میرا ایک ذاتی دوستی اور رشتہ تھا, اور وہ بھی وہی کام کر رہا تھا. تو میں گیا تھا وہاں اور میں کوشش کی, اگر وہ ہٹ جاتے تو ہٹ جاتے, نہیں ہوتے تو. لیکن کیا بات تو یہی تھی نہیں کہ جو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف جو کچھ ملک اور قوم کے لیے کر رہے تھے, میں سمجھتا تھا ملک اور قوم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, ان کی کرپشن کا, ان کی بے ایمانیوں کا اور ان کی انکمپیٹنسی کا. تو میں نے بہت اچھا کیا, میں نے ثواب کیا, میں اس پہ نہیں پشیمان. لیکن بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور قادری صاحب میرے ہمیشہ دوست رہیں گے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ان کی میں نے کبھی نہیں جوائن کی تھی, کیونکہ میں وہاں اپنے آپ کو فٹ ان نہیں کر سکتا تھا. میں مولانا مصطفیٰ کھر تو نہیں ہوں. آپ نے کھر صاحب میرا کویشچن کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا. میرا کویشچن آپ سے یہ تھا, آپ نے اس کے اندر فرمایا بدقسمتی سے ہم استعمال ہو گئے. میرا کویشچن آپ سے یہ تھا, آپ کو کس نے استعمال کیا؟ کیا میں نے کویشچن آپ سے یہ کرنے لگا تھا کہ آپ نے اس میں فرمایا کہ بدقسمتی سے ہم اس دھرنے میں استعمال ہو گئے. آپ کو استعمال کس نے کیا اس دھرنے میں, یہ سوال کرنے لگا. جس نے, ہاں بتا, آپ نے سوال تو کیا لیکن میں اس کا آپ کو جواب نہیں دے سکتا. مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ میں ان سے ڈر لگتا ہے جن کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں, جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں, the line of Punjab is scared of someone. میں ان کے ساتھ نیا محاذ نہیں کھول سکتا. میں ابھی بھی میں I did not get your answer proper. اگر تھوڑا سا مجھے, آپ بے شک اس کے نام نہیں لینا چاہتے, آپ کو ڈر لگتا ہے, تھوڑا سا مجھے ایلیبریٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا. نہیں, وہ پرابلمز میں نے اکیلے ہی فیس کرنی ہے, آپ تو میرے ساتھ نہیں ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں کر سکتا. اگر ایسی بات ہوتی ہے آپ انٹرویو نہ کر رہا ہوں. دیکھو, نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ میں ہیڈ آن کولیجن لے سکتا ہوں. آپ کی اس بات سے جاوید ہاشمی صاحب کے پھر جو انکشافات ہیں وہ درست لگتے ہیں, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا, سب کچھ لکھت پڑھت کے ساتھ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, تو وہ جاوید ہاشمی صاحب صحیح کہہ رہے تھے پھر. اور بات سنو ذرا, ایک چیز کا خیال تو کرو کہ جاوید ہاشمی صاحب کو میرے ساتھ ملا رہے ہو. جاوید ہاشمی صاحب بچپن سے ایک بکا ہوا انسان ہے, اور بچپن سے وہ کبھی آئی ایس آئی کی پے رول میں تھا, کبھی جماعت اسلامی کی پے رول میں تھا, کبھی میرے پے رول پہ تھا, اور وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا, سپائنگ کرتا تھا. مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ کمپیئر کرو, کرنا ہے تو کسی لیڈر کے ساتھ کرو. جاوید ہاشمی صاحب ویسے 3 سیاسی جماعتیں انہوں نے بدلی ہیں, اب میں کمپیئر نہیں آپ کو کر رہا, لیکن کھر صاحب تیسری سیاسی جماعت آپ کی بھی ہے. تین کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے ان کا کردار اور کریکٹر میرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یار میں نے سیاست کی ہے, اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ میری اب یہ عمر ہے, اس وقت بھی میں کسی دکان پہ کھڑا ہو جاؤں 10,000 آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ عزت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آج تک لوگ کتنے گورنروں کے نام یاد رکھتے ہیں, کتنے چیف منسٹر کو یاد رکھتے ہیں. 40 سال ہو گئے, 50 سال میں گیا ہوں, لیکن آج جو لوگ زندہ ہیں ان کی اولادیں بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کھر گورنر تھا یا کارا باغ گورنر تھا. یہ ہے کہ نہیں؟ جیسے مفت میں تو ہی لوگ کہتے. لیکن کھر صاحب میں آپ بے شک ٹھیک ہے, آپ کا نام یاد, میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں لائن آف پنجاب, میرے مطلب اس سے بڑھ کے آنر کی بات کیا ہے جو میں خود آپ کو آنر, بٹ you're not telling the facts to the public. آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا, ہم حکومت گرانا چاہتے تھے, یہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا. آپ یہ کون سی ایسی طاقت تھی جو آپ کو استعمال کر کے حکومت گرانا چاہ رہی تھی؟ میں سیدھی بات کہتا ہوں, میں نہیں کہتا, میں نہیں بتانا چاہتا. چلے آپ ان کا نام نہیں لے سکتے, یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ باقی ایسی کوئی سازش تھی کہ حکومت کو گرا دیا جائے؟ کوئی سازش نہیں تھی, کوشش تھی. کس کی طرف سے کوشش؟ چلے کوشش بھی تھی, اگر اس قسم کی بات ہے تو یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اب آپ کیا مقصد, کیا بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اس کوشچن کا پیچھا چھوڑیں, آگے چلیں. اچھا چلیں, میں آپ کو زیادہ انسسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ابھی بھی آپ نے ایک پارٹی جوائن کی ہے. we'll move on. بٹ
खर साहब, हिस्ट्री आपसे बार बार ये क्वेश्चन जरूर करेगी क्योंकि मैं जानता हूं आपके सीने के अंदर इस किस्म के बहुत से राज दफन हैं, बहुत से राज हैं, एक नहीं हजारों हैं। मुस्तफा खर साहब एग्रेसिवली खेल रहे हैं, कुछ और भी अहम सवाल तुमसे करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब मुस्तफा खर साहब से। एक अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की जावेद हाशमी साहब के बारे में, आपने फरमाया कि वो आपके पेरोल पे भी रह चुके हैं, ये क्या मामला है? मामला ये था कि वो हमने उनको रखा था कि जब भी जमात, मैं गवर्नर था उस वक्त, तो उनको ये था कि जब भी कोई जमात इस्लामी मूव करे, और स्पेशली वो जमीयत तुलबा जो है इस वाली जमात इस्लामी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त बड़ी पावरफुल थी, तो हमें वक्त से पहले इतला कर दिया करो, आप निकल जाया करो, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। वो हमेशा बेचारा लॉयल था हमारे साथ। फिर बाद में वो हमारे साथ हमें छोड़ के और लोगों के साथ चले गया था, लेकिन काफ़ी अरसा वो ये था कि जहाँ मीटिंग उन्होंने करनी होती थी यूनिवर्सिटी में, वो पहले इतला देता कि खर साहब आज आप सब आ रहे हैं, जिसको अरेस्ट करना है कर लो, मैं निकल जाऊँगा। मैंने कहा आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा। ठीक है। अच्छा खर साहब, एक और आपने गुफ्तगू की वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से, आपने उनके जो गवर्नेंस है उसके हवाले से आपसे सवाल किया गया था 2015 के अंदर एक इंटरव्यू के अंदर। आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में उसको क्या कहा था, सुनिएगा जरा। आज आप समझते हैं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान वो चला रहा है? जी सर, बिल्कुल, हम तो यही समझते, दुनिया ही समझती है, मैं क्या पता नहीं, दुनिया की तो मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान को पिछले कई सालों से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहा, यहाँ के माफियाज चला रहे हैं या बाहर की ताकतें चला रही हैं। यहाँ के माफियाज इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को कठपुतली की तरह नचाते हैं। और आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप बड़ी ब्लैक सा ब्लीक सा सिनेरियो दिखा रहे हैं। ये तो फिर इसका मतलब इससे तो कुछ छुटकारे नहीं, इतने बड़े बड़े फर्मामेंट्स में अगर लोग है, छुटकारे हैं, इलाज है। वो क्या है सर, है क्या इलाज है? वो जब ऐसा वक्त आएगा मैं बताऊंगा। वजीर आजम को माफिया चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है या रियलिटी है? यार आज भी वही माफिया चला रहे हैं। जिन लोगों से ये पैसे लोग लेते हैं और इतने बड़े पैसे लेते हैं, वो मुफ्त में पैसे देते हैं। मैं गवर्नर रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की थी, लेकिन मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत थी और हिम्मत थी, जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया था, मैं आपके काम करूंगा। जहां 19 और 20 का फर्क होगा वहां मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि आपने मेरी मदद की है बुरे वक्त में। लेकिन अगर आप ये समझें कि एक तरफ कौम और मुल्क का मफाद होगा और दूसरी तरफ आप हैं क्योंकि आपके मुझ पे एहसान आते हैं तो मैं नहीं करूंगा, वो सारे मुझे छोड़ गए थे, कहते जी ये फजूल आदमी है, इसके साथ तो इसका फायदा ही कोई नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट खराब होगी। तो ये मैं कह, बाकी जहां तक ये बात है, आज भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को माफियाज चला रहे हैं और वो ठेकेदारों का है, वो दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बैंक के मालकान हैं दूसरे हैं, उनको मियां साहब इनकार कर ही नहीं सकते उनके साथ। इसलिए यार एक बात है, अगर एक दफा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुल्क का किसी के सामने उसकी आंख झुक जाए और उससे वो इस बात के लिए खाइफ होकर कि इसने मेरे साथ ये किया है कहीं बता ना दे, वो हुकूमत नहीं कर सकता, वो एक फकीर की हैसियत उसकी बन जाती है। इसीलिए तो मुल्क सही नहीं चलता, इसीलिए तो ये ठीक नहीं चलता, इसमें इखलाकी जुर्रत नहीं है उनको इनकार करने में। तो आपने खर साहब ये सारी चीज इंश्योर कर ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज खटक साहब अगर बैठे हुए हैं तो वो किसी माफिया से ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे, या इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब हैं, अयूब खान साहब हैं, ये तमाम लोग ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे, माफिया का हिस्सा तो नहीं है? नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन इसको आप देख लेना यार, इमरान खान के पास हुकूमत नहीं आई, अब अल्लाह उसको हुकूमत दे रहा है। मेरा अपना ये बिलीफ है या आप इसको प्रिडिक्शन कहें, लेकिन मेरी सोच है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस को भी आप देख लेना, अगर वो कोई ऐसी चीज करेगा छुपी नहीं रहेगी। एक बात यह है कि कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर करप्शन करे तो वो सीक्रेट रह ही नहीं सकती, गवर्नर करे चीफ मिनिस्टर करे वो पता चल जाता है। तो उनके इस वक्त तक वो एक क्लीन आदमी है, इस वक्त तक वो सच्चा आदमी है, इस वक्त तक वो सारी बातें कह रहे हैं, और मैं दुआ करता हूं कि खुदा करे ऐसा ही रहे, क्योंकि मुल्क और कौम को आज एक सच्चे, क्लीन, ऑनेस्ट
اور کمپیٹنٹ آدمی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ٹیم بھی ایسی ہو. اکیلا آدمی ملک نہیں چلا سکتا. اچھا مصطفیٰ خیر صاحب چند اور اہم سوالات ہوں گے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. مصطفیٰ خیر صاحب سے چند اہم سوالات. مصطفیٰ خیر صاحب ماشاءاللہ میں نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں کچھ کتابوں کے اندر بھی, کچھ میگزینز میں آپ کے انٹرویوز وغیرہ بھی, آپ ماشاءاللہ یوگا کرتے ہیں اینڈ یو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ اینڈ یور ڈائٹ اے لاٹ. یہ صحیح ہے, ابھی بھی اسی طرح ہی ہے؟ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. میں صبح 1 گھنٹہ روز واک کرتا ہوں بلا ناغہ, اور 45 منٹس یوگا کرتا ہوں, اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری چلنا پھرنا, گاڑی خود چلاتا ہوں. ماشاءاللہ. خیر صاحب ماشاءاللہ کیا عمر کیا ہو گئی اب آپ کی؟ کیوں بتاؤں تمہیں, میرے چانسز خراب کرتے ہیں آپ. میں خیر صاحب آپ کی عمر ماشاءاللہ کیا ہو گئی؟ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. میرا ایکچولی جو کوشچن تھا, یار بات سنو. جی میں یہ بتاتا ہوں, مذاق کر رہا ہوں. میری عمر ہے 79. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1937 میں پیدا ہوا تھا. میرا ایکچولی کوشچن خیر صاحب یہ تھا, اینڈ پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ان دی آفینسو وے, اٹس آن اے لائٹر نوٹ. کیا یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ ایک بات تو سنو. ابھی تک آپ نے مجھے کتنا اوفینڈ کیا ہے, لیکن میں کوئی ہوا ہوں اس سے آپ کے ساتھ؟ میں نے کیا آپ کو اوفینڈ؟ آئی ایم سوری اف آئی ڈیڈ دیٹ. نو یار, میں گپ کر رہا ہوں, آپ کا حق ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. تھینک یو فار بینگ فار ہیونگ سچ اے بگ ہارٹ. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. خیر صاحب لیکن میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں, آج آپ اپنے اس انٹرویو میں کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ خیر صاحب جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف ہی ان کی آخری جماعت ہوگی, اس کے بعد یہ کبھی پارٹی نہیں بدلیں گے؟ انشاءاللہ, اللہ کرے ایسا ہی ہو. کسی کو دل نہیں کرتا کہ یہ پارٹی بدلے یا کچھ, اس لیے آپ ایک بات دیکھ لیں نا. مجھے صرف ایک مثال دے دیں کہ میں تکلیف کے وقت یا اپوزیشن کے وقت کوئی جماعت چھوڑ کے جا گورنمنٹ میں شامل ہوں, کبھی نہیں ایسا ہوا. لیکن حالات اس قسم میں ایک طریقے بتاتا, یہ تو کتاب میں بتا سکوں گا کیا کیا ہوا, کیا کیا ہوتا تھا, اور جس کی وجہ سے میں مجبوراً مجھے جانا پڑتا تھا. اب یہ بتاؤ کہ ہم اس کے مشرف کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے, ٹھیک ہے, ڈنڈے کھائے تھے رات دن, اور وہ افتخار چودھری والا وغیرہ وغیرہ یہ وہ. اور جب پتہ چلا کہ ہماری لیڈر جو ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے واپس آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہو میں خوش ہوں گا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی, اور میں لندن میں گیا تھا ان کے پاس, اور جا کے ان کو یہی کہا تھا کہ بی بی خدا کے واسطے اس آدمی سے بات نہ کرنا, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ یہ کریں کہ حالات اس قسم کے ہیں, پاکستان واپس آئے اور نواز شریف کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے آپ دونوں اتریں گی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی کبھی یہ سوچ سکتے ہو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہو کے تو میں اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کروں؟ لیکن کر لیا تھا انہوں نے, مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا خیر صاحب ایک جو تنقید آپ کے اوپر اسپیسیفکلی آپ کے اوپر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ صرف اور صرف یہ جو فیوڈل لارڈز ہیں, یہ جاگیردار جو ہیں, وڈیرے ہیں, ان کے اندر ہی ہماری سیاست پھنس کے رہ چکی ہے. آپ بھی اس کی ایک نشانی ہے, کھر خاندان اس کی ایک نشانی ہے, وہی مظفر گڑھ جہاں سے جمشید دستی جیسا عوامی آدمی نکلتا ہے اور سیاست کرتا ہے اور جیتتا ہے, وہاں پہ آپ جیسے فیوڈل لارڈ جو ہیں وہ آج بھی سیاست کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل غلط بات ہے. پہلی بات تو یہ میں فیوڈل لارڈ نہیں ہوں, میں زمیندار ہوں, اور اگر میں فیوڈلزم میں بلیو کرتا تو میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت جوائن کرتا اور اس کے ساتھ جاتا, اور بہت سارے میرے پاس آپشنز تھیں. میں ایک نارمل انسان ہوں, میں ایک زمیندار کا بیٹا ضرور ہوں, لیکن وہ کوئی ہونا جرم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ہندو اور سکھ والی بات ہو. یہ اس کا سوڈو انٹلیکچوئلز کا نعرہ ہے کہ جی وہ انسان جو بھی قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہے, غریبوں کی خدمت کرنا چاہے, وہ چاہے کسی طبقے کو بلونگ کرتا وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
मुस्तफा खर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरे मुश्किल सवालात और अगर किसी सवाल की वजह से आप ऑफेंड हुए तो उसके लिए माजरत, मकसद आपको ऑफेंड करना नहीं था। गुड लक टू योर इन योर न्यू पार्टी। आई होप आपका सियासी करियर जिस तरह उसका एक दफा फिर आगाज होने जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए, आपके हल्के के लोगों के लिए खुशाइंद हो और वहां पे तरक्की हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दुआ करें जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुस्तफा खर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। एक और नया सियासी चैप्टर उन्होंने खोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब देखना यह है कि सियासत सिर्फ इलेक्टेबल्स की वजह से होती है या जिस तब्दीली का नारा इमरान खान साहब ने लगाया है उस तब्दीली को लाने में मुस्तफा खर साहब, जो कि एक जमाने में शेर पंजाब के तौर पे जाने जाते थे, वो कोई तब्दीली ला सकते हैं पंजाब में या नहीं। चूंकि मुस्लिम लीग नून के शेर का मुकाबला करने के लिए एक शेर की ही जरूरत है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।